ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا، قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ، مناظرہ اور بتوں کو توڑنا، اور بڑا دلچسپ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ قوم کو ایسے لاجواب کر دیا جب قوم نے ان کو اپنے معبودوں کی پوجا کے لیے خاص میلہ مقرر کیا تھا، اس میلے میں ان کو جانے کی دعوت دی، ایک مذہبی تہوار کے اندر ان کو شرکت کی دعوت دی، تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، اور ستاروں کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اس قوم کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی معاملے میں ستاروں کی طرف دیکھتے تھے کہ اس سے ہماری قسمت معلوم ہوتی ہے، اپنی قسمت کو ستاروں سے وہ معلوم کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں الاستسقاء، قسمت معلوم کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے ستاروں کے بارے میں کہ ہمارے ستارے گردش میں ہیں، ستاروں سے کیا معلوم ہوتا ہے، ستارے ہمارے کیا بولتے ہیں، یہ نجومیت جس کو کہا جاتا ہے، نجومیت، اس کے اوپر ان کا عقیدہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے بطلان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے پہلے تو ستاروں کی طرف دیکھا، تو اس کے بعد فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیماری کا مطلب ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کام، اس کام کی وجہ سے میں بیمار ہوں۔ یہ تو انسان کو بیمار کرنے والا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد لوگ چلے گئے اور ان کو چھوڑ دیا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بیمار ہے۔ جب وہ رہ گئے پیچھے، اب ان کا جو عبادت خانہ تھا جس میں بت کھڑے تھے، ان بتوں کو وہ پوجتے تھے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے بت، تو کلاڑا اٹھا کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کو چھوڑا، اور چھوڑا اسی لیے تاکہ یہ لوگ اس کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ جب لوگ آ گئے کہنے لگے یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ تو بڑے ظالم ہیں۔ اچھا، ہمارے معبودوں کی یہ حالت جو ہوئی ہے، یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اپنی مدد خود نہ کر سکے، اپنے آپ کو کسی ظالم، ان کے بقول کسی ظالم کے ظلم سے نجات نہ دے سکے، تو وہ آپ کو کیا نجات دیں گے، آپ کی بگڑی کیا بنائیں گے، آپ کی پریشانیاں کیا حل کریں گے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے۔ اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اس کی حفاظت چھوڑ دے، جہاں کسی نے مزار بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی درخت کو پوجا کے لیے وہاں مقرر کیا ہے، اس کی حفاظت اگر یہ لوگ چھوڑ دے، تو اس گنبد کی حفاظت، اس درخت کی حفاظت، اس کی چاردیواری کی حفاظت وہ خود نہیں کر سکتا جس کو وہ پوجتے ہیں۔ وہاں اگر اس کو گرانے کے لیے کوئی آ جائے، اس درخت کو اکیڑنے کے لیے کوئی آ جائے، اس درخت کو کاٹنے کے لیے کوئی آ جائے، تو وہ جس کو یہ لوگ پوجتے ہیں، جس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ ان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، انہ لمن الظالمین۔ پھر آپس میں ہی کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا تھا جو ان کا کبھی ذکر کرتا تھا، ان کا تذکرہ کرتا تھا، اور جوان ابراہیم علیہ السلام واقعی جوان تھے، کام انہوں نے جوانوں کا کیا، اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ جوانی میں جو انسان کچھ کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، باطل کے رد کے لیے گزر جائے، یہ واقعی جوان ہے۔ سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا تھا، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ جب لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اب یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے، کرنے والے نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات کی ابراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے سر جھکایا، سب نے سر جھکا کر کہا لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، بلکہ آپس میں کہا فرجعوا الی انفسہم، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اصل میں ظالم تم ہی ہو، کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو کہاں بلایا، ان سے سوال کیوں کر رہے ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اب ان سے ہم نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، انہوں نے ہمیں ایسا جواب دیا کہ ہم لاجواب ہو گئے۔ کہا کام جس نے کیا ہے، بڑا یہ ہے اور یہ آپ کے معبود ہیں، ان سے پوچھ لو اگر یہ بتا سکتے ہیں تو۔ ظاہر بات ہے وہ نہیں بتا سکتے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ بتا نہیں سکتے، لیکن بس شیطان نے ان کو لگایا تھا اس کی عبادت پر۔
جب وہ خود اپنی حالت نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے، تو وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے، تمہارے قسمت کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک انسان جب وہ زندہ تھا، دنیا میں موجود تھا، وہ غیب نہیں بتا سکتا تھا، وہ اگر سویا ہوتا تو کسی کی بات نہیں سنتا، اور سویا نہیں، ابھی فوت ہو چکا ہے، اب سنے گا۔ مٹی کے نیچے ہے، جب مٹی کے اوپر تھا اس وقت دروازے کے باہر کسی کو نہیں جانتا تھا، دیوار کے پیچھے کسی کی جو ہے نا حالت کو نہیں جانتا تھا۔ اب وہ مٹی کے نیچے دبا ہوا، اور اوپر کوئی آ کے مانگنے والا کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کر دے، یہ پریشانی حل کر دے، اولاد دے دے، بیماری درست کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہو گیا۔ تو یہ بیوقوفی کا عقیدہ ہے، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات کی تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو حجت قائم کرنے کے بعد یہ کہا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں کچھ اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، ان کی پوجا کرتے ہو۔ پھر فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے لیے بربادی ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے لیے بربادی ہو اللہ کے سوا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب وہ غصے میں آ گئے۔ باطل پرست لوگوں کے پاس پھر جو آخری حربہ ہوتا ہے، بات جب نہیں کر سکے، بات کا جواب نہیں دے سکے، دلیل کے سامنے وہ ناکام ہو جائے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب اس کو کیا کرو، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے زور کے ساتھ اس کو دباؤ۔ تو کہنے لگے حرقوہ، اب اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو، مدد کے لیے ان کو پکارتے ہو اور خود مدد کی، عجیب سی بات ہے یہ۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے یا حسین مظلوم، حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بہت بڑا مقام رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معبود نہیں بن سکتے، الہ نہیں بن سکتے، مشکل کشا، حاجت روا نہیں بن سکتے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں لوگ پکارتے ہیں یا حسین مظلوم۔ مظلوم خود ہے، ظلم ان پر ہوا، اس ظلم سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکے، اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچا سکے، اور آپ کو ظلم سے بچائیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ جو ہوا، اب اس کا بدلہ لو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، قوم بھی مخالف، حکومت مخالف، رشتہ دار اپنے مخالف، اور آگ، ایک عالمی آگ جلائی گئی ہے، لوگ کئی مہینوں سے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، عورتیں منتیں مانتی ہیں اپنے معبودوں کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے پر، اور وہ عالمی آگ جلائی گئی۔ اب قریب سے پھینکنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنی تیز آگ ہے۔ پھر یہ پروگرام بنایا کہ ایک جھولا بنا لے، منجنیق جس کو کہتے ہیں، اس جھولے کے اندر سے ان کو دھکا دے کے آگ کے درمیان میں پھینکا۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کی نہیں ہے، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ضرورت مند اور محتاج ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین ہی کارساز ہے، بہترین ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کے اندر، جس کا آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی خاصیت ہی بدل دی۔ اور یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا من تن اور اپنی سب کچھ قربان کر لے، اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے اپنے مخلوق کا مزاج بھی چینج کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف نے توحید کے عقیدے کی پاسداری کے لیے ہجرت کی، قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے سورج کے چال کو بدل دیا ان کی وجہ سے، سورج کے چال کو اللہ نے ان کی وجہ سے بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لٹایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کا کام بدل دیا، چوری کا کام کاٹنا، وہاں کاٹنے سے انکار کر رہی ہے چوری، یہاں آگ کا کام جلانا ہے، اللہ رب العالمین نے آگ کا مزاج بدل دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا نار کونی بردن، اے آگ ہو جا ٹھنڈی۔ اب زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو یہ بھی اذیت ہے، فرمایا وسلامن، ایسی ٹھنڈی نہیں جس سے اذیت ہو، سلامتی والی ٹھنڈی۔
اب اس کے بعد لوگ پھر آگ جلائیں گے، اس سے کوئی چیز گرم کریں گے، پکائیں گے، یہ کام آگ کے اندر سے ختم ہو جائے گا جلانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام پر، صرف ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کے مزاج کو بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بالکل صحیح، سالم، محفوظ، خوش وہاں موجود ہے، لیکن یہ مدد کب آتی ہے؟ آزمائشوں کے بعد، اور یہ توحید کے عقیدے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ارادہ تو کیا، ان کے خلاف پلاننگ بنائی، فجعلناہم الاخسرین، ان کو ہم نے ناکام کر دیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے تمام مخلوق کی، جو فلسطین کی سرزمین ہے، شام کی سرزمین۔ شام اور فلسطین یہ ایک ہی علاقہ، فلسطین شام کے سرزمین میں ہوتا تھا اس وقت۔ تو اس کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، وہاں کا اللہ رب العالمین نے پھل فروٹ، وہاں کے ہریالی بہت زیادہ ہے، وہاں کا پانی ہر لحاظ سے برکتوں کی زمین، بڑے فائدوں کی زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اسحاق اور یعقوب اضافی ہم نے دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بار بار مانگنے پر اللہ نے دیا تھا، اور اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دیا تھا، اس لیے نافلہ کہا۔ یا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نافلہ کہا کہ اضافی، یعنی یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے پوتے ہیں، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور سب سے بڑی نعمت کی بات یہ ہے کہ صرف اولاد نہیں دی، ان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بنا دیا سب کو، اور صرف نیک نہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو ہم نے سربراہان بنا دیا، دین کے سربراہان جو ہمارے حکم پر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ان سب کو ہم نے حکم کر دیا نیکی کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔